پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں FM-90 NER میزائل کا کامیاب لائیو فائر، جنگی جہاز نے تیز رفتار فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ کی مشق میں شرکت میزائل فائرنگ سے پاک بحریہ کی اعلیٰ جنگی تیاری اور دفاعی صلاحیت ثابت ہو گئی۔ پاک بحریہ کا سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل سستی کا سامنا۔ امریکہ کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے عالمی اتحاد پیکس سیلیکا سے بھارت کو نکال دیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن نے مودی حکومت کو عالمی رسوائی کا ذمہ دار قرار دیا۔ مئی کی شکست کے بعد ہر محاذ پر بھارت کی ساکھ زوال کا شکار ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی پر مودی حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا کے ساحل پر خون کی ہولی، تقریب کے دوران فائرنگ سے 16 افراد قتل۔ تقریب میں بھگدڑ مچ گئی، گولیاں لگنے سے 29 افراد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ سڈنی کے ساحل پر مذہبی تہوار میں پیش آیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور ہلاک، دوسرا گرفتار۔ پولیس کی عوام سے متاثرہ علاقے سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت۔ ہلاک حملہ آور کی مان ہارون مونس کے نام سے شناخت، تعلق ایران سے تھا۔ گرفتار ملزم کی نوید اکرم کے نام سے شناخت ہوئی۔ آسٹریلوی پولیس کا سڈنی میں نوید اکرم کے گھر پر چھاپا۔ آسٹریلوی پولیس نے سڈنی حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ افغان طالبان کی شدت پسندی اور دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کے باعث عالمی دباؤ میں اضافہ۔ جرمن حکومت کا افغان مہاجرین پروگرام فوری ختم کر کے نو انٹری کا اعلان۔ DW کے مطابق 640 افغان پناہ گزینوں کے داخلے سے انکار۔ جرمنی کے بعد آسٹریلیا کا بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا عندیہ۔ طالبان کی پالیسیوں کے باعث افغانستان کو سفارتی تنہائی اور سخت عالمی نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لاہور کے فضائی معیار میں بہتری، AQI 181 ریکارڈ۔ پنجاب حکومت کے اینٹی سموک اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ ہوا کی رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ اور درجہ حرارت 24 ڈگری متوقع۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت صنعتی اخراج بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اینٹی سموک اسکواڈز 24 گھنٹے فعال ہیں۔ شہری باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ اور موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر شدید دھند، M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 M4 اور M5 مختلف حصوں میں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M1 پشاور تا اسلام آباد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز بندش کا مقصد جان و مال کا تحفظ ہے۔ شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا۔ PS9 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشد اللہ 9,412 ووٹ لے سکے۔ JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا، کہا ہم الیکشن ٹرائیبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ میدانی علاقوں میں دھند، اندھا دھند، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نواز شریف
70,000 حرام ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 17 نشستیں بھی نہیں جیتیں۔ ٹیکس نہ دینے والی اشرافیہ کا چالان کون کرے گا؟ خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ بلدیاتی نظام لاگو ہونا چاہیے، اب اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ حافظ نعیم کا 21 دسمبر سے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے جنرل باجوہ پر سنگین الزامات، کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ فیض حمید سے کہا اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ، میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں مصروفیات، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ صدر کی پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا پارٹی رہنما اور کارکن بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں، پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور شرکت کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی صوبے کے عوامی مسائل کے حوالے سے بریفنگ۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے خبردار کر دیا، کہا پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بہت فائدے اٹھائے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاک فوج نے ایک پاورفل شخصیت کا احتساب کیا، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو واضح ڈائریکشن پر چلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما قاضی انور نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں، کہا پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی ہے، پی ٹی آئی میں مجھے شدید ذہنی اذیت پہنچی، بانی پی ٹی آئی سے ذاتی تعلق برقرار رہے گا، جس منشور پر پی ٹی آئی عمل میں لائی گئی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے، اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے، یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام۔ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں، ہمیں این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا، بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا، پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا۔